یہ جو شیعہ کافر کے نعرے لگتے ہیں بلا وجہ امت کے اندر ایک نعرہ لگا دیتے ہیں، کہیں جو ہے وہ فیس بک پر کہیں ادھر، اس کو بھی آج ختم کریں کہ یہ کیا آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے جب سارے مکاتب فکر یہاں بیٹھتے ہیں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، اس کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں ابھی حالانکہ پچھلے سال یہ جو ان کی ایک تنظیم ہے JDC، انہوں نے نمائش پہ ایک پروگرام رکھا، جی آپ آئے بھی تشریف، آپ بھی گئے تھے، میں بھی گیا، اور آپ کی بڑی زبردست، میں نے سنا تقریر کی تھی آپ نے۔ اچھا، میں بھی وہاں گیا تھا، میں نے وہاں بھی یہی بات کی تھی کہ میں یہاں آ کر مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس سے پہلے کیوں نہیں آیا، میں نے یہ جملہ، تو وہاں میں نے ان کو یہ درخواست کی کہ جو اتحاد آپ اوپر اسٹیج پہ ہمیں دکھا رہے ہیں علماء میں محبت، بلکہ مجھے ایک کنٹھا پکڑایا گیا اور ایک شیعہ عالم کھڑے ہوئے اور مجھے کہا گیا کہ آپ ان کے گلے میں ڈالیں، ٹھیک ہے میں نے ڈالا، اور ایک پھولوں کا کنٹھا انہیں پکڑایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ میرے گلے میں ڈالا گیا۔ چلو یہ یعنی یہ ہوا کہ میں ان کے ہاں گیا جی، انہوں نے مجھے اکرام دیا، عزت دی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ اکرام اوپر سے نیچے تک آنا چاہیے۔ اچھا، نیچے والا جو ان کا طبقہ ہے، میں کل ہی قریشی صاحب کو ایک ویڈیو دکھا رہا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ سن بھی نہیں سکتے، آپ وہ سن نہیں سکتے، تو جب اس طرح کی باتیں پبلک میں آتی ہیں تو پبلک تو بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے کافر ہے، جو کہ نہیں نکلنا چاہیے نا، وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے لیکن تو اس کے بعد آپ کہیں گے جس نے بھی کہا ہے سچ کہا ہے۔ ہاں اچھا، تو یہ احتیاطیں جو نہیں برتی جاتی، یہ احتیاطیں برتنی چاہیے، اور یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں۔ دیکھیے اب میسمی صاحب یا ان جیسے جتنے بھی ان کے بڑے علماء ہیں جو ان کے ہاں مستند کہلاتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ ایسے ناموں کی لسٹ جاری کریں کہ یہ ہمارے علماء نہیں ہیں، یہ ہمارے مفتی نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریات جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ نہیں ہیں۔ جیسے ایک مرتبہ جمعیت اہل حدیث نے جاری کی تھی کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو میں نے مجھے یاد اچھی طرح، جی ہاں، بات مجھے یاد ہے اسحاق جھالوی والے کے بارے میں، تو اس طرح پھر یہ ہے کہ لوگوں کو بات کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، وہ سمجھے گے جی انہوں نے تو اپنی جماعت سے ہی نکال دیا ان لوگوں کو۔ لیکن ویسے عمومی طور پہ شیعہ کافر نہیں، یہ لفظ غلط ہے۔ وہ جو عقائد بیان کر، اگر اجازت ہو تو میں جملہ بیان، نہیں جملہ تو وہ جو بیان کر رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، وہ ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پہ کر رہے ہو، نہیں ویڈیو ہے، نہیں اپنے طور پہ کر رہے ہو سکتا ہے قوم کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب مجمع، اچھا بھائی بات آپ لوگ سب سن لیں، میں سننی ہوں بھائی، سوال اس لیے کر رہا ہوں، ابھی شروع ہو جائیں گے، ہاں اپنے مطلب کا سوال کر رہا ہے بھائی، میں کر رہا ہوں اتحاد کی بات کر رہا ہوں جی۔ مجمع جب سامنے بیٹھا ہو نا ڈاکٹر صاحب، مجمع کے اندر ایک ذاکر بیان کر رہا ہے تو پورے مجمع میں بیان کرے، اور آج کل تو ایسا دور ہے کہ کوئی بات ہماری چھپ نہیں سکتی، ہم تو وہاں ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب یہ مائک لگا کے جاتے ہیں ہمیں تو ہم وہاں بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مائک آن ہے، تو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں مائک آن، آپ ایسی باتیں نہ کریں، کبھی بات کر لیتے ہیں ہم، ہنسی مذاق، کوئی بھی ایسی بات کس قسم کا ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ جو ہم چاہتے ہیں مولوی سنیں، عام پبلک نہ سنیں، ہم تو سارے کنویں کے مینڈک ہوئے نا، تو کنویں والا کنویں کے اندر جو کچھ بھی کرے وہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن پبلک کے سامنے۔ میسری صاحب آپ جواب دے سکتے ہیں، یہ بتائیں اس میں، کیونکہ دیکھیں یہ مسئلے کو آج حل کریں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل شدہ مسائل کو حل کرنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہے۔ اس زمانے میں جو شیعہ کافر کا نعرہ لگا تھا وہ ایک سیاسی نعرہ تھا، آج وہ سب غائب ہو گئے ہیں، آج سب وہ گندگی کے ڈھیر میں پڑے ہوئے، اور اس میں میرے قائد حضرت آیت اللہ شیخ ساجد نقوی صاحب کا بہت بڑا رول ہے۔ بالکل رول ہے۔ اگر شیعہ کافر ہوتے تو MMA کے سینے میں نہ بٹھایا جاتا، اگر شیعہ کافر ہوتے تو MMA کو آگے بڑھانے میں کوئی ہمت نہیں کرتا، اور MMA اگر شیعہ کافر ہوتے تو مجھے ٹریجرر نہیں بنایا جاتا، جب بنایا گیا تو ایک بزرگ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ شیعہ ہی ملا تھا، ایک امانت دار۔ دیکھیں ایک یہ سیاسی مسئلہ تھا، اور اس سیاسی مسئلے کو الحمدللہ امت نے مل کے ختم کیا، ختم کر دیا۔ ایک مسئلہ جس کی طرف پھر یہ تجدید ہو گیا نا، آپ نے کہہ دیا، الحمدللہ۔ اب جس طرف توجہ دلائی، ہم نے کل بھی عرض کیا کہ ایسے لوگ دین میں داخل ہوتے ہیں، دین کے نام کو خراب کرتے ہیں اور ہمارے لیے مشکل کرتے ہیں۔ چند سال پہلے جیسے بتایا بزرگ علماء نے اعلان کیا، پچھلے سال پھر اعلان ہوا کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، اس کے علاوہ کوئی کچھ کہتا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق
نہیں. اور وہ عقائد کل کہیں گے, میں وہ پورے لیٹر لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ ہمارے عقائد ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. میں جو سید الشہداء کی بات کرتا ہوں جی مثلا وہ ہے, یا مثلا اہل سنت کی کتابوں میں بہت سی چیزیں عصیان رسول نعوذ باللہ, مثلا نسیان رسول کا قول آیا, دوسری چیزیں, لیکن ہمارے استادوں نے کہا کہ بھائی یہ چیزیں نہیں لائی جا سکتی. مثلا قرآن مجید میں تحریف, ہمارے میں ایک کتاب لکھ ڈالی گئی, اہل سنت کی کتابوں میں چیز موجود ہے. استاد نے کہا کہ دیکھو نہ ادھر سے بات اٹھاؤ نہ ادھر سے بات اٹھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سندوں کا بھی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے, اور پھر اگر آپ اپنی کتاب کو اس طرح سے انحراف کا شکار کر دیتے. اس لیے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری مملکت خداداد پاکستان میں مسلمانوں نے مل کر اس مسئلے کو ختم کیا. اور ایک بات واضح کرتا چلوں, یہ ایک غلط فہمی بھی ہے کہ شیعہ 5% ہیں. اگر گوگل بھی ڈھونڈیں, اگر آیت اللہ گوگل کو بھی مانتے ہوں تو 22% تو وہ بھی 22% کہتا ہے. اور سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس نے 30% تک کہا ہے. ہم 22 اور 30% کے درمیان آپ لوگ ماشاءاللہ چپ چاپ پڑ جاتے ہیں, اللہ کا شکر چلتا. تو اس لیے بعض مرتبہ ہمارے نام سے یا ہمارے طرح کے لباس پہنے ہوئے لوگ اگر کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو دیکھنا یہ کہ ہمارے عقیدے کا وہ حصہ ہے یا نہیں ہے. اور یہ آپ کو جواب مل گیا. دیکھیں میسوی صاحب نے کیا کہا, قاضی صاحب, کہ وہ ہمارے عقیدے کے نہیں ہے, صاف کہہ دیا. اور ابھی کچھ دن پہلے بھی میں عرض کروں, میں نام لیے بغیر عرض کرتا ہوں, کچھ دن پہلے بھی ہمارے بزرگوں نے خط جاری کیا, یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کا جواب دیا جائے. عمومی خط جاری کیا گیا, اس کے بعد اس کے جواب دیے گئے, اس کو حل کیا گیا کہ بھئی یہ چیزیں ممبروں سے نہیں بیان. اصل میں یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. وہ ٹویٹر میں کوئی لکھ دیتا ہے شیعہ کافر, فلاں کافر, یہ کافر, وہ کافر, ختم ہونی چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں کہ نہیں ہے, اعلان برات کر دیا. اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کو کہا سب اصل میں کہ جو ضروریات دین کا منکر ہوگا. آپ کی طرف آتا ہوں مفتی صاحب. جی, کنویں کو پاک کرنے کے لیے پہلے ڈول نکالنا ضروری نہیں, پہلے کتا نکالنا ضروری. ہاں جب ہی کنواں پاک. ہاں تو وہ نکال چکے ہیں, کتا پھینک چکے ہیں. کتا نہیں نکلنا, نکل گیا وہ. آپ اسی کنویں میں اصل میں پرانا عکس نظر آ رہا ہے, تو وہ چھوڑ دیں, نکل گیا. وہ نکلے تو کنواں پاک ختم گیا. اور ہمارے یہاں بالکل واضح طور پر آخری جملہ عرض کر دوں معذرت کے ساتھ, کہ جو بھی ضروریات دین ہے اس کا منکر جو ہے وہ دین سے خارج ہے. دیکھیے قاری صاحب کا بھی استدلال بالکل درست ہے, آپ نے بھی بڑی صحیح جواب دیا. قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, آپ نے بھی کہا ہمارے یہاں ہوتی نہیں, تو ہے ہی نہیں. قاری صاحب آپ کا استدلال درست ہے, بالکل صحیح. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سچی سی بات یہ, میں نے پہلے ایک اصول تکفیر جو ہے نا وہ بیان کر دی ہے کہ ضروریات دین کا جو منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس میں کوئی مسلک کا چھاپ نہیں ہے. وہ سنی ہے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ شیعہ ہے تو بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ وہابی ہے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. نہ تو ہمارے کسی بزرگ نے نام لے کر کسی مسلک پہ کلہم پہ فتویٰ لگایا ہے, اور نہ ہی یہ کام درست ہے, اور نہ ہی یہ اصول انصاف کے مطابق ہے. بہت سارے ایسے شیعہ ہیں کہ جن کو بنیادی طور پر اپنے عقیدوں کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بہت اچھے عقائد ہیں, لیکن یہ بات جو پہلے جو میری گفتگو ہے اس کا تسلسل ہے کہ ایک عام شخص کو, جو آدمی مسلمان ہو, اس کو وہ کافر کہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ, تو مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کے صحابہ کے اسلام میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اگر تقریر یا تحریر کے اندر نبی کی ان مقدس قدسی صفات ان صحابہ پر تبرئ ہوں, یا ان کو استغفر اللہ نام لے کر تکفیر کی جائے, یا اس قسم کی چیزیں اوپنلی, ڈاکٹر صاحب ابھی چونکہ ہم ایسے چینل پہ بیٹھے ہیں, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ابھی یوٹیوب پہ سرچ کریں, میری پرسوں سے طبیعت خراب ہے, آپ یقین کریں, نام لے کر, وہ میں نے شاید آپ کی طرف بھی بھیجا ہے کہ نام لے کر حضور کے صحابہ امہات المومنین ان پر لعنت, استغفر اللہ. اب میں بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں, میرے مسلک میں نبی علیہ السلام کے کسی ایک صحابی یا حضور کی اہل بیت کے کسی عام فرد, کسی ایک ولی کے خلاف بھی اگر کوئی مولوی, کوئی مجلس پڑھنے والا, وہ پورے پاکستان کے علماء مل کر کہتے ہیں آؤٹ, اور اس کے خلاف خود پرچہ شان ابو طالب بیان کرتے ہیں, آپ تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, میری پلیز اس بات کو پورا ہونے دیں. ہمیں بہت بڑا گلہ ہے کہ ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا تعلق نہیں ہے,
وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ علی وہ ہے جس نے خدا کو پیدا کیا، علی وہ ہے جو رب ہے، علی وہ ہے جس نے کائنات ان کے عقائد ہیں نہیں مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ اتنے بڑے بڑے نام ہیں پاکستان میں یہ کہنے والے کہ میں ابھی ان کو دکھا نصیریوں کا ہوگا ان کا نہیں. ہم ویسے یہ بحث نہیں کر رہے ہیں. نہیں میں ویسے تشیع اس چیز کو قبول نہیں نہیں کر کرتا. سکتا. اچھی ہوگی اچھی اچھا بہت اچھی بات. میسوی صاحب پلیز میری مکتب تشیع کے نام سے بہت سے لوگ آپ اتنی آگ بڑھا جو آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے آگ بڑھا رہے بول کے. میرے خیال میں بہتر ہے مکتب اہل تشیع کی طرف سے اس سے آپ نے آگ لگوانی ہے. آپ لگا دیجیے جو مثالیں دے رہے. میں بتاؤں کہ رسول اکرم کو کس نے کہا کہ یہ کیا ہے، اور میں بتاؤں کہ رسول اکرم کو کس نے کہا کہ وہ مثلا بھول جاتے ہیں، وہ عصیان کرتے ہیں. میں بتاؤں کہ قرآن مجید میں اس کو دوسرے پیرے میں لے جانا. میں اس کو دوسرے میری بات پہ آپ اس کو یوں کر لینا. یہ بحث مومنین کے لیے قرآن مجید نے کیا کہا میں کیا کہوں. اس کو یوں لے جائے نا. میں اس کو بات کو کلوز کر میری بات یہ ہے میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. بات یہ کہ مکتب اہل تشیع جی میسوی صاحب مکتب اہل تشیع کی طرف سے واضح اعلان ہے کہ یہ ہمارے عقائد نہیں ہے، یہ ہمارے عقائد نہیں ہے. اگر کوئی ممبر پر بیٹھ کر کوئی الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں تو وہ جملہ آج ہمارے عقائد نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا سنیے، ڈاکٹر صاحب سنیے. آپ میسوی صاحب پلیز ذرا بات کو آپ نے بات کی میری بات سنیے نا. تم کو انتظار میں ہوں نا. نہیں دیکھیں یہ جملے اگر نہ کہتے نہیں میری بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے پروگرام ایسے نہیں چلے گا. بات آئی کیا پتہ وہ اچھی چیز نکل ہے باقاعدہ. یہ بات آپ بیچ میں کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے دال میں کالا ہے، یہ دال میں کوئی کالا نہیں، کوئی کالا نہیں. بات کیوں آپ کاٹ رہے میڈیا ہیں؟ پہ کیسی بات کر رہے ہیں جو اگر لوگوں کو کوئی نہیں چیز پتا. آپ نکال رہے ہیں اسی بات کو نکال لینا. میں وہی بات کر رہا ہوں جب آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ وہ مثالیں دے رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ آخر میں کیا بات نکال رہے ہیں؟ میں یہ سیدھی سی بات کر رہا ہوں. پہلی بات یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. میں نے ان کی پوری گفتگو سنی ہے، ان کی بھی سنی ہے. اب جب بات آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ہمارے اکابر نے بڑا واضح طور پر موقف دیا ہے کہ آپ کسی مسلک کو نام لے کر تکفیر نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص رسول اللہ کے صحابہ کی تکفیر کرتا ہے ان سے پوچھیں وہ کون ہے. بالکل اگر رسول اللہ کے صحابہ کی تکفیر کرتا ہے تو دین سے خارج ہے. حضرت دین سے خارج ہے. ہاں دین سے خارج ہے. ختم کہہ دیا یعنی یہ آج بات طے ہو گئی کہ جو سیدنا ابوبکر ہمارے عقیدے کے مطابق جو اثار رسول سے خارج ہے. ایک منٹ سنیں. ہم لوگ 2 سال پہلے ٹرانسمیشن کر رہے تھے. افراد کے نام لائیں گے تو مشکل ہو جائے گی. 2 سال پہلے ٹرانسمیشن کر رہے تھے. ایران سے میں نے آپ کو بتایا فتویٰ آیا کہ یہ صحابہ کرام کی عزت کرنی ہے، ان کا ذکر کرنا ہے. ایران سے فتویٰ آ گیا، عراق سے فتویٰ آ گیا تو ختم ہو گئی نا بات. جی بالکل ختم ہو گئی. اب ڈاکٹر صاحب یہی چیز ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہہ دیا. اب مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہی تو انہوں نے بھی کہہ دیا ہے. وہی یہ تو کہہ رہے ہیں. یعنی ہم بھی کہہ رہے ہیں جو صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان باتوں کا ذکر ہی نہ کریں ہم کرتے ہی نہیں. دیکھیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن سوال تو یہ ہوا تھا نا ڈاکٹر صاحب کہ بھائی ایک شیعہ کو کافر کہنا چاہیے، ہم کہتے ہیں مسلک کے طور پر نہیں کہنا چاہیے. میں نے تو تکفیر کی بنیاد پر یہ بات کی مسئلہ کہاں کہ اس ملک میں یہ لفظ ختم ہو جائے. شیعہ کافر، دیوبندی کافر، بریلوی کافر، فلاں کافر ختم ہو. مسئلہ کہاں کے ٹھہرتا ہے. دیکھیں ہماری عوام پوچھتی ہے سورہ منافقون بھی تو قرآن مجید میں موجود ہے، آپ کیسے تشخیص دیں گے؟ آپ سورہ منافقون بھی تو قرآن مجید میں موجود ہے. واقعہ عقبہ بھی تو پیش آیا، حضور اکرم کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی. کیوں جناب عمار یاسر سے لوگ پوچھتے تھے کہ میرا نام تو نہیں، میرا نام تو نہیں. اس کا پھر کیا جواب دیا جائے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جو اصحاب رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے اور ان پہ آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ ختم. آپ کو اتنی وضاحت کرنے کی آپ تو مانتے ہیں چیزوں کو، کیوں کر رہے ہیں وضاحت؟ جی کر رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب یہ آپ مانتے ہیں تو ہم انکار ہی نہیں. اس لیے میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ جملہ ہی ختم ہو جائے. آپ نہیں مانتے. کون کہتا آپ نہیں مانتے؟ ہم سارے صحابہ کا آپ لوگ مانتے ہیں. ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے نام اصحاب کے نام پر ہوتے ہیں. میں یہی چیز تو ختم کرانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جملے غلط لوگ بول دیتے ہیں، اس کو ختم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن پر بلیو ہے. سر ڈاکٹر صاحب اب میری بات اچھا قرآن میں ایک منٹ آپ نے میری بات سن لی ہے وغیرہ میں خاموش نہیں. وہ جو حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا ذکر جو رحم کرنے والے وہ قرآن مانتے ہیں نا. تو اس قرآن میں چاروں کا ذکر ہے نا. قرآن مجید میں جس کا ذکر ہمیں قبول ہے. یہ ایک سائڈ ہو گئی. اب جس چیز کو میرے 1 منٹ میں اب بیچ نہیں بول رہے، یہ کلیئر ہو گیا. انہوں نے کہہ دیا جو رسول اللہ کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، حیدر، یہ جو حضور کے مقدس صحابہ ہیں
ان کی تکفیر کرتا ہے، ان کے نزدیک بھی وہ دائرہ اسلام سے میرا خارج۔ جملہ میں ریپیٹ کر دوں؟ ٹھیک ہے، اب میرے درمیان میں نہ بولیے نا، آپ اپنا ریپیٹ بات نہیں کیجیے۔ اب جو ہمارا جھگڑا ہے نا وہ کیا ہے، جب میرے کسی مکتبہ فکر کے اسٹیج پر ایسی گفتگو ہوگی جس سے اہل تشیع کی دل آزاری ہوگی، تو یہ کیا کہیں گے، کس نے دل آزاری کی؟ اہل سنت نے۔ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ ہمارے اسٹیجز کے اوپر کیا کیا ہو رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ایسے اتھرے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو شان صحابہ تو چھوڑیں، شان رسالت چھوڑیں، جو شان الوہیت کے اوپر بھی جا کر نہیں صبر کر رہے۔ تو اس لیے آج یہ بھی ہے نا، یہ سنیوں میں بھی کچھ ہو جاتا ہے، شیعوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ اسٹیج میں کوئی بیٹھا ہوا کر رہا ہو، آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ یہ نہیں، آپ اس وقت مسلک اہل سنت کے ترجمان، جی میں ترجمانی کر رہا ہوں، مکتبہ اہل تشیع کے ترجمان، یہ اس وقت مکتبہ اہل حدیث کے ترجمان، آپ تینوں کا عقیدہ نہیں۔ ہمارے نزدیک مطلقاً کسی مسلک کے اوپر کہ سارے شیعہ یہ ایسے نعوذ باللہ، میں بار بار لفظ بھی نہیں آ رہا، میں پہلے تکفیر کے حوالے سے بات کر چکا، چھوڑ دینا وابی فلان، یہ میں بالکل پورے چینل کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں ہمارا یہ نعرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی ہم فتویٰ دیتے ہیں اس عمل پہ جو ضروریات دین کا، نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے وہ جو غلط کر رہے ہیں اس شخص کے اوپر، اور جو اس کی تائید کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا فتویٰ، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ جی وہ ہے نہیں، بس بات ہی ختم ہو گئی اگر نہیں ہے۔ پھر مزید آپ سم اپ کیجئے۔ جی، اہل تشیع کے مقابلے میں اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، یہ سب طبقات جو ہیں یہ اہل سنت کہلاتے ہیں ان کے مقابلے میں، سب اہل سنت۔ اور اہل سنت میں نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، کوئی بھی ایک بندہ بھی اہل بیت کے حق میں کوئی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر یزید کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہنا چاہیے، یزید کو بھی رحمت اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ سنیں تو صحیح صاحب، سنیں تو صحیح۔ میں جلتی پہ تیل کی بجائے پانی چھڑکتا، اچھا چلو پانی چلو، لا پانی لاؤ، اور آپ پیٹرول سستا نہیں دیتے پھر پیٹرول چھڑکتے جا رہے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب تینوں میں سے کوئی شخص اہل سنت کی کسی بھی ہستی کی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یہی چیز اہل بیت، یہی چیز جو ہے اہل تشیع کے ہاں سے اگر آنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں اوپر سے نیچے تک سارا طبقہ خود فتویٰ آیا ایران سے، فتوے نہیں جیسے۔ اچھا میں بتاتا ہوں، میں جملہ بتاتا ہوں، اب سنیے گا، اب میری بات سنیے۔ مولانا قمر عباس نقوی صاحب، جانتے نا آپ؟ قمر عباس جی، حضرت عائشہ کی شان بیان کی انہوں نے بیٹھ کر، اور اتنی زبردست گفتگو کی ہے ام المومنین پر، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو مطلب ہو رہا ہے نا، ایسا تھوڑی ہے، بتائیں۔ دیکھیں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، جو بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کا احترام ہے، ازواج رسول کا احترام ہے۔ اب مسئلہ جو ہمارے یہاں مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اس کو حل کر دیں ہمارے لیے، کہ سورہ منافقون موجود ہے، عقبہ کا واقعہ موجود ہے، مسجد زرار کے واقعے موجود ہیں، جن لوگوں نے یہ کام انجام دیے ان کے بارے میں چیزیں واضح ہونی چاہیے۔ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ ایک وقفہ لے لو، اذان لاہور کی اذان آ رہے ہیں، وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں عامر آن لائن میں۔ سوال کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ طبقات ایسے ہیں جو دیگر مکاتب فکر پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر فتوے صادر کرتے ہیں۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس میں اہل تشیع کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے، ایسی دیوبندیوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے، ایسی اہل سنت کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اہل حدیث کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں اس پورے پروگرام کا مقصد بنیادی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی فرقے کو، یا میں تو فرقہ کہتا بھی نہیں، مسلک کہتا ہوں، کسی بھی مسلک کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، یہ غلط بات ہے۔ اور اگر کوئی ذاکر یا کوئی مقرر ادھر سے یا ادھر سے کسی بھی طرف سے کوئی اپنی بات کر رہا ہے تو وہ کسی عقیدے کا ترجمان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، عقیدے کا وہ ترجمان نہیں ہوتا۔ یہی بات مصباح صاحب ذرا مجھے سمجھا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس بات کو میں واضح کرتا چلوں کہ مکتب جعفریہ، مکتب اہل بیت جسے مکتب تشیع کہا جاتا ہے، اس کے اندر قرآن، رسول اکرم، انبیاء کرام، اہل بیت علیہ السلام، اصحاب رسول، ازواج رسول، سب کا احترام ہے۔
اگر کسی نے حضور اکرم کے ساتھ زیادتی کی ہے یا ان کی آل کے ساتھ زیادتی کی ہے، چاہے وہ امام زمانہ تک ہو، ان سے ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اور اگر ممبروں سے یا کہیں تقریروں سے افراد ایسے عقائد بیان کرتے ہیں جس میں توحید پر آنچ آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر آنچ آتی ہے، یا مقدسات کی توہین ہوتی ہے، تو یہ ہمارے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور ہمارے مراجع تقلید نے بھی اس پر سختی سے تنبیہ کی ہے کہ دیکھو دوسروں کے مقدسات کو برا مت کہو، کل کو کوئی اٹھ کر تمہارے مقدسات کو بھی برا کہے. امید ہے انشاءاللہ کہ آج کی اس گفتگو کو میں نے سمرائز کر دیا، تمام علماء کے لیے بھی واضح ہے. میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خاص آخر میں مجھے ٹائم دیا اور اس بات کو میں نے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا کہ قطعاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان تمام مقدس ہستیوں کا ہم احترام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی واہ واہ واہ، سبحان اللہ. بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟